فرمایا علاقے کی بات نہیں، علاقے کی بات نہیں، مودت کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ اور ایک بات سیدوں کے علاوہ جتنی قوم کے صوفی ہو آپ کو بتا دوں کہ سید ولی ہو نا تو مولا علی کی طرف سے بھی اس کا فرض ہے کہ صرف اپنی اولاد کو ہی نہ نوازنا، تیری گلی میں جو گدا آئے اس کو نوازتے جا۔ یہی وجہ ہے کہ سادات جہاں صاحب ولایت ہیں وہاں سب سے زیادہ امت محمدیہ نے فیض پایا، سب سے زیادہ فیض پایا۔ اور یہ وجہ دیکھ لو کہ حضرت خواجہ حسن بصری اولیاء کے امام بنے، صہیب رومی آ کے صحابہ میں خاص مقام پایا، سلمان فارس سے آئے اور کتنا بڑا مقام پایا۔ آج لوگ ہم سے باتیں کرتے ہیں کہ اہل بیت نسب ہوتے ہیں، اہل بیت سکنا ہے، کوئی رہائشی اہل بیت ہے، کوئی نسبی اہل بیت ہے، کوئی سببی اہل بیت ہے۔ میں نے کہا زیادہ اوکھے ہونے بھی تینوں لوڑ نہیں، اہل بیت تو ہے جنہوں مصطفیٰ مننے اہل بیت، جنہوں حضور آخر اہل بیت۔ اور کملی والے نے نہ خون تک رکھے، نہ وطن تک رکھے، نہ سکونت تک رکھے۔ مصطفیٰ نے تے حضرت سلمان فارسی رو بھی آخے میرے اہل بیت اٹھے۔ حضرت سلمان فارسی کی قبر کہاں ہے بھائی؟ مدائن میں۔ شاہ جی قبلہ بول رہے ہیں کیونکہ اعلام جاتے ہیں، احکر بھی 89 میں گیا تھا، 99 سن میں۔ یہ جب تب کی بات ہے جب آتش جوان تھا، گیا تھا میں۔ الحمدللہ اب تک ان راہوں کو یاد کرتے ہیں۔ دوستو مدائن میں، مدائن کون سی جگہ ہے؟ جہاں ایوان کسرا ہے جس کے 14 کمرے گرے تھے جب اللہ کے حبیب دنیا میں تشریف لائے۔ اس محل کے بالکل قریب آپ کی قبر مبارک ہے حضرت سلمان فارسی کی۔ کوئی 1 ایکڑ میں کھلا اس قبر شریف کی جو 4 دیواری ہے، لیکن شاہ صاحب سے میں تائید کروا دوں گا آپ کو کہ میں 89 میں جب میں نے زیارت کی اس پوری 4 دیواری پر لاکھوں اینٹیں لگی ہوئی ہیں، کیونکہ بہت بڑی چوکھنڈی ہے نا، تو سب پر لگی ہوئی ہیں۔ ہر اینٹ پر یہ حدیث لکھی ہے سلمان من اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت سے ہے، سلمان میرے اہل بیت سے ہے، سلمان میرے اہل بیت سے۔ تو کیا اندازہ کیا آپ نے کہ یہ سب اہل بیت کے اطہار ہیں اور ان کی محبت ازواج مطہرات ہوں تو اہل بیت ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں ہم نقوی ہیں، ہم تقوی ہیں، ہم بخاری ہیں، ہم علوی ہیں۔ میں نے کہا پتہ نہیں کتوں سے تسی تقوی دے بخاری ہو، اوے 36 واسطوں سے اور 40 واسطوں سے تم سید اپنا شجاع پیش کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم اولاد رسول ہیں، لیکن ازواج مطہرات بغیر کسی واسطے کے رسول اللہ سے متعلق ہیں۔ لہذا جو بھی حسبی نسبی سید ہوگا وہ کبھی بھی نبی پاک کی ازواج کے خلاف نہیں ہوگا۔ سید کی نشانی سمجھ لو، جو نبی پاک علیہ السلام کی کسی بھی زوجہ محترمہ کے بارے میں گندی زبان بول رہا ہو، سمجھ لو کہ سکھو چکڑے ناڑے میں سید بن گیا۔ بات سمجھ آئیے؟ یہ حسبی نسبی سید نہیں۔ کیوں؟ سید کا ادب بہت ہوتا ہے، لیکن سید ادب کرواتا نہیں، میرا اس کو ادب کرنا بھی آتا ہے۔ یاد رکھو سید کے ساتھ ہمیشہ نیکی کرنے کا حکم ہے، لیکن خود سید بڑا محسن ہوتا ہے، وہ بھی احسان ناشناسی نہیں کرتا۔ یہ سید کی نسل میں یہ بات شامل ہے، اس کے خون میں شامل ہے۔ یاد رکھو حضرت عباس نے جب کہا تھا چچا جان نے کہ محمد رسول اللہ کیا فرق پڑتا ہے بغیر فدیہ لیے ہمیں آزاد کر دو، بدر کے قیدیوں میں تھے نا، تو نبی علیہ السلام کی احسان شناسی دیکھو۔ آپ نے فرمایا چچا تم نے کوئی نشان نہیں چھوڑا جس کو میں یاد کر کے بغیر فدیے کہ تمہاری آزادی کا فیصلہ کر دوں، لیکن آج اگر مکے کا وہ کافر مطعم بن عدی زندہ ہوتا نا، آج وہ زندہ ہوتا اور مجھ سے کہتا کہ محمد رسول اللہ سارے
قیدی کفار جو ہے بغیر فدیے کے چھوڑو، تو میں محمد چھوڑ دیتا اس کے کہنے۔ حضرت عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے مطلب بن عدی نے کیا کیا؟ فرمایا 3 سال جب مقاطعہ کیا تھا مکہ والوں نے، تو مطلب بن عدی یار تھا ابو بکر کا پہلے زمانے میں، تو وہ دودھ دینے والی اونٹنیوں کو گھاٹی کے اوپر چڑھا کے ڈنڈے مارتا تھا، اور ابو بکر صدیق کو سیٹی مار کے اشارہ کرتا کہ دودھ والی اونٹنیاں میں نے گھاٹی کی طرف چڑھائی ہیں۔ تو ہمارے بچے اس وقت بھوک سے بلک رہے ہوتے، ہم ان اونٹنیوں کو پکڑ لیتے، متم کی وہ اونٹنیاں، ان سے دودھ بچوں کو پلایا کرتے۔ پر میں متم کا وہ احسان مجھے آج بھی یاد آتا ہے، اگر متم آج زندہ ہوتا اور محمد رسول اللہ کو کہتا کہ ہمارے قیدی چھوڑو بغیر فدیے کے، تو چچا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ متم کے احسان کے بدلے میں یہ سارے قیدی بغیر فدیے کے چھوڑ دوں۔ گرامی قدر حضرات، یہ بات خیال میں رکھو کہ محبت کا مطلب یہی ہے کہ اہل سنت ہونے کے لیے شرط ہے نبی پاک کی آل کا عاشق ہونا۔ کہو سبحان اللہ۔ اور محبت کا یہ مفہوم بھی درست ہے کہ ان کے دشمن سے نفرت کرنا، لیکن دشمن کی نشاندہی میں اندھا ہو جانا، دشمن کی نشاندہی میں دوستوں پر چڑھ دوڑنا، یہ اندھے لوگوں کا کام ہے، اور اندھے آنکھ کے نہیں دل کے اندھوں کا کام ہے، جن کے اندر کی آنکھ بجھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا تو تسمہ سمجھتا ہے اس بات کو کہ محبت کامل تب ہوگی جب میں تبرہ کروں گا، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا نا ان کی محبت فرض ہے، اسی طرح تحفۃ العوام میں رافضیوں نے لکھا ہے کہ تبرہ کرنا بھی فرض ہے، ہر رافضی فرض۔ ہمارے یہاں تبرہ کرنا فرض کوئی نہیں، تبرہ کرنا فرض کوئی نہیں تولہ میں، لیکن ان کے یہاں تبرہ فرض ہے۔ اور پھر آگے لکھا وہ کس پر کرنی ہے؟ کہا لات پر، عزا پر اور منات پر۔ یہ میرات العقول میں ملا باقر مجلسی نے لکھا، میں آپ کو بھڑکانے کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن کب ملتے ہو آپ؟ میں کچھ شریف میں نہ کہتا، کسی پگڈنڈی پر آپ کو پکڑ کر میں بتا دیتا کہ میرات العقول میں یہ لکھا ہے۔ کہاں ملاقات ہوتی ہے؟ اور ہوتی بھی ہو تو اس شکل میں کب ہوتی ہے؟ آج تو اللہ کی قسم چھٹیاں ٹوپیاں پائی ہے کہ فرشتے جائے لگتی ہو، اس نورانی ماحول میں بات کرنے کو بھی دل کرتا ہے، ورنہ جیسے حالات میں آپ لوگ تو مظنون چوک تو کھڑے اونگی مطلب ہے جی آنکھوں پہ کھلو کے پکوڑے گرم ان سے تو مسئلہ کون ہے؟ یہ مسئلہ بتانے کا بھی ماحول ہوتا ہے، اس لیے بتا رہا ہوں کیا کہ بندہ خدا تبرہ تمہارے نزدیک فرض ہے تو تحفۃ العوام میں لکھا ہے، لیکن کرتے کس پر ہو؟ اس پر کرتے ہو تبرہ۔ ایک تو انہوں نے لکھا میرات العقول میں لات منات، پہلے عزا پھر منات، قرآن میں آتا ہے نا منات الثالثۃ الاخری الکم الذکر وله الانثی، آتا ہے نا؟ کوئی افزو کوئی ہوا کہ کرو بیزا، تو یہ لکھا ہے میرات العقول میں ملا باقر مجلسی نے کہ ہمارے امام یہ کہتے ہیں کہ لات ابو بکر ہے، عزا عمر ہے، اور منات الثالثۃ الاخری جو کہا گیا یہ منات جو ہے یہ عثمان ہے۔ تو لات منات عزا پر یہ جو تبرہ بولتے ہیں لعنت کرتے ہیں، تو مراد اس سے لات سے ابو بکر صدیق، منات عزا سے عمر اور منات سے یہ مراد لیتے ہیں عثمان غنی، اور اس کو ثالثہ پھر کہتے ہیں کہ یہ اس سے مراد ہے۔ تیسرا یہ دوبارہ کریں گے، میں نے کہا یہ ایسا کرنا یہ تمہارا گند ہے، گند اندر کا گند ہے، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق سے جا کے پوچھ حضرت ابو بکر صدیق اہل بیت کے بارے میں کیا دین رکھتے تھے؟ آپ فرماتے تھے یہ حسن مجتبیٰ کا چہرہ ہے، یہ حسین علی مقام کا چہرہ ہے، اس میں ڈوب جایا کرو، ان کے چہرے کے تصور میں ڈوب جایا کرو۔ بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، ارقبوا محمدًا فی اہل بیت ہی، اہل بیت کے تصور میں مراقبہ کرو، ان کی شکلوں میں تمہیں محمد رسول اللہ کی شکل نظر آئے۔ کوئی
مسلمان خاموش نہ رہے، دور سے کہو تو۔ میں پوچھتا ہوں، انہی لوگوں سے پوچھتا ہوں، اور مراقبہ خدا کے لیے ہوتا ہے یا مراقبہ حسین کے لیے ہوتا ہے؟ ابو بکر صدیق تو مراقبہ حسین میں کرتے ہیں، شکل حسین پاک کے لیے مراقبہ کرتے ہیں، اور یہ بابیہ تو کہتے ہیں جی غیر کی شکل میں ڈوبنا تو گائے پیر کے خیال سے بدتر ہے۔ غیر کی شکل مراقبہ کرنا گائے پیر، اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس کی ہے۔ لیکن تیرا دادا کہتا ہے، جس نے یہ لکھا ہے نا اسی کا دادا، یہ اسماعیل نے لکھا اور اسماعیل کا دادا شاہ ولی اللہ لکھتا ہے کہ جس کا غیب شیخ غیب ہو، اذا غاب الشیخ عنہ ہو، جس سے غیب ہو جائے اس کا شیخ، یعنی کیا مطلب دنیا سے پردہ کر جائے، تو کیا کرے وہ؟ یخیل صورتہ، وہ اس کی صورت کا خیال کرے۔ کہو نا، یہ کون لکھ رہا ہے؟ اسی اسماعیل دہلوی کا دادا شاہ ولی اللہ فرماتے اپنے شیخ کی صورت کا تصور کر کے خیال کر کے بیٹھ رہے ہیں، اپنے شیخ کی صورت کا مراقبہ کرے۔ تو جو لگن والا مرید ہے نا، شیخ کی مجلس میں صحبت میں بیٹھے ہوئے جو فیض پاتا ہے، اس کی صورت کے مراقبے میں بھی وہی فیض پائے گا۔ یہ شاہ ولی اللہ صاحب لکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا اب بتاؤ بھائی، یہ پوترا زیادہ سمجھدار ہے یا دادا زیادہ سمجھدار ہے؟ یہ تو دادے کی کتابیں نقل مار مار کے تو مسلم بن گیا ہے، اپنی اوٹ پٹانگ باتیں لکھتا ہے اس کے اندر۔ تو سن لو، اب دوسری بات مجدد سے پوچھنی ہے کہ کیا ان پر تو مرنا کرنا ہے؟ ان پر تو مرنا ہوگا؟ فرمایا نبی پاک کا فرمان ہے، یہ حدیث پاک بھی آپ مکتوبہ شریف میں نقل فرما رہے ہیں، جامع ترمذی موجود ہے۔ فرمایا خبردار ان کے بارے میں ایسا مت سوچنا، اقربوا اصحابی فانہم خیارکم، میری اولاد سے محبت کرنا یہ تم پر فرض ہے، میرے صحابہ کی عزت کرنا یہ تم پر فرض ہے۔ کہو سبحان اللہ، زور سے سارا مجمع کہے، صحابہ کی عزت کرنا تم پر فرض ہے۔ اور فرمایا ساری ملت جس کو ایمان نصیب ہوا، یہ جملہ مجدد صاحب کا بہت ہی قابل توجہ ہے، دفتر سوم میں آپ کا ارشاد گرامی ہے۔ حضرت خواجہ ادریس کو یہ مکتوب لکھ رہے ہیں، اس میں فرماتے ہیں سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ہر قرن کے اصحاب خیر جن کو رفاقت مصطفیٰ میسر ہوگی قیامت کے دن، ان کی مثال ہم شہر ہونے کی ہے۔ ہم شہر ہیں حضور کے، جیسے اسی شہر میں رہتے ہیں جس میں آقا رہتے ہیں۔ توحید کی سنگت سے بات ہو رہی ہے، عقیدہ توحید میں جس کو وہ توفیق ملی کہ جو نبی علیہ السلام نے توحید کا رنگ بتایا اس کے دل پر چڑھ گیا۔ فرمایا اس کی مناسبت ایسے ہے جیسے محبوب کے شہر میں رہتا ہے، جس شہر میں اس کا محبوب رہتا ہے۔ لیکن ابو بکر و عمر کی مماثلت کی بات نہ سوچنا، وہ ہم شہر نہیں، وہ ہم خانہ ہے، وہ اسی گھر میں رہتے ہیں جس میں رسول خدا۔ بات کی سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ زور سے کہو، آ گئی؟ آخری جملہ یہی جو تحفۃ العوام ہے نا، اس کے ساتھ ہر لفظی کے پاکٹ میں ایک کتاب ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں صحیفہ سجادیہ۔ صحیفہ سجادیہ، مکہ مکرمہ میں ایک مشہد کا انجینئر مجھے ملا تو میرے کارڈ کے اوپر مشہد ہی لکھا ہوا ہے، تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں مشہدی ہوں، انا مشہدیم، تو کس طرح مشہدی؟ میں کہا میں مشہدی پرانا، تو نما مشہدی صفوی دور دا تو مشہدی ہے، تو میں اس تو پہلے خراسان تے دوسرے دور دا مشہدی ہے جس میں امام علی رضا ہوتے رہتے سے، اس وقت دا مشہدی۔ میں نے کہا ہے توفہ لے جا، میں کہا دے، مکہ شریف حرم مکہ دے اندر کھڑا ہے، تو توفہ میں نے دیکھو صحیفہ سجادیہ دا، کہ حضرت امام زین العابدین نے دعاواں نے جڑا رافضیاں نے اکٹھیاں کی تھی،
یعنی انہاں مرتب کی دعاواں نے کہ ہر ایک رافضی دے جیب وچ ہوندی ہے کتاب، اتنے تیز نے میں تحفہ بھی دے دینا عربی کے اندر لکھی. میں انہوں آخیا تھوڑی دیر پوی ایویں نظر مارن لگ پیا تو جی اذان دی دعا حضرت امام زین العابدین نے دسی ہے نا، وہ لفظ نے یا اللہ مینو مرن تو بعد اپنے نبی دی قبر دے جوار دے اندر جگہ عطا فرمائی. میں کٹ کے نا تو میں انہوں آخیا بھائی انجینئر صاحب اے دعا پڑھ دیو، آخیا پڑھنے ہیں تو میں آخیا نبی دی قبر دے جوار یعنی گواڑ دے اندر جگہ لگ جائے تو کی ہوتا ہے؟ آخر تو چنگا مشہدی تینوں یہ بھی نہیں پتا وہ اسے گواڑ میں جگہ لگے گی. میں آخیا مولوی دس تجھے کی ہوتا ہے؟ آخر بس وہ بندہ تھے رضوان میں ہو گیا. تو میں آخیا جنہوں نے اگے نبی ہے انہوں نے کی کیا تو کیا جی میرا دعا ہی کرتا پھرنا ہے نا. امام زین العابدین کی دعوت امام زین العابدین نوں تے سچی گل ہے بھئی آپ جڑے منظر تکے سر آپ نوں تے دل میں چاہتا سی نا مالکا کہ انج نہ ہوئے تو پھر جانا پہ جائے تو آپ مدینہ منورہ چو یہ دعا آپ اس سڑپ نال منگتے ہو گے. یقیناً میرا بھی یہ خیال ہے کہ آپ دعا منگتے ہو میں نے صحیح جگہ ملے تو امام زین العابدین نوں مل بھی گئی. پتا جی نا بقی شریف میں اگر خاتون جنت کی قبر انور کے نال اگلی قبر جڑی ہے وہ امام زین العابدین دی، امام حسن مجتبیٰ دی، انہوں تو بعد امام زین العابدین دی، انہوں تو بعد امام ابو بکر دی، انہوں تو بعد امام جعفر صادق دی. حضرت خاتون جنت سے اترے اس طرف جڑی قبر ہے وہ حضرت عباس دی یعنی نبی کریم علیہ السلام نے چچا جان یہ اہل بیت دا جڑا ہے نا خانہ اسے قبراں دا یہ نشاندہی سمجھ دو. بقی شریف جائیے تو سجے پاسے پہلا جڑا خانہ بنے ہیں چھوٹی چھوٹی دیوار ہے وہ اندر ایک قبر نسائی گئی. تو میں آخیا مشہدی صاحب تسی تے جی دعا دے زمرے چو تے جنہوں جوار بھی نہیں چوکھا دور دا جوار نہیں کیونکہ تو وہ جانب نہیں آخر نا اگو جوار میں ایک گواڈی ہے دوجا وہ گواڈی ہے. میں آخیا جیڑا مصطفیٰ دے سینے نال سر لا کے ستا ہے اے رسول پاک دا سینہ ہے ایتھے سر حضرت ابو بکر صدیق. تو قبر شریف نہیں تساں دیکھی وفا الوفا شریف دیکھو نا وہ چنا نقشہ کھینچا ہے. اے آپ تشریف فرمانے اللہ دے پیارے رسول آپ دے سینہ اقدس نال سر حضرت ابو بکر صدیق. یہ ذرا تصور کرو نا لیٹے بندہ اگر اس اگے جڑا لیٹیا بندہ وہ سر ہوگا سینے برابر یہ تصور کرو تو حضور دی گود میں نے ابو بکر صدیق تے ابو بکر صدیق کا جسے سینے یہ سر حضرت فاروق اعظم کا این قبر میں مطلب سرکار دار میں قبر رد دینا این ابو اس کے ایسے حضرت فاروق اعظم این ترتیب نال برابر نہیں ہے. سمجھ رہے ہو کیوں برابر نہیں آ گئی؟ اس واسطے کہ دفن حضرت علی کرتے رہے نا. آپ کھولا دب کے سبحان اللہ وہ ایڈیا ترتیب والا مدینہ تو علم دا باپ ہی ہو سکتا ہے نا. جسے حضور دا سینہ ہے اسے سر حضرت ابو بکر صدیق دا جسے حضرت ابو بکر صدیق دا سینہ ہے اسے سر حضرت فاروق اعظم. اس ترتیب نال بھی ایک بار آخو نا سبحان اللہ. میں کہ مشہدی صاحب جوارے نبی منگدے ہو قبر واسطے جنہیں لب گیا منہ پرا کر کے پتھر چٹن لگ پیا کندا نے نا یہ منہ میں خرارا ہو گیا. میں کہ پتر یاد رکھی ہوئی تو انشاءاللہ خراسان تھوڑی دیر یاد رکھ. اصل بھی خراسان تو نکلے ایسے بڑے دکھ نہ ادھا خاندان اس صفیہ نے مارے ہے. اسی او سیدہ جڑے ابو بکر صدیق دی عظمت دا پارا دے دیا 500 سال پہلے 500 سال پہلے عباس کے دور کے اندر صفی کے دور کے اندر اے سادات ہجرت کی رافیہ نال مقابلہ کر دیا. میں نے کہا کر لگا تھوڑے تو باپ دادا ہوتے تو کیوں غصہ کر رہے؟ میں کہا میرے باپ دادا نے بھی انہوں مقابلہ کر دیا جانا دیتی ہیں. کیوں کہ میرے غوث پاک نے بنیت الطالبین اٹھا کے دیکھ لو بنیت الطالبین شریف کے اندر آپ نے بھی مقابلہ ساری عمر رافیہ کا کیتا ہے. اور قرب دیا کئی گلاں نے صرف آخری گل بغیر تبصرے تجال کر دینا
سارے کا متفقہ امام ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی اپنے آپ جعفری سدانے نا انہوں نے لا سانو تمہیں سنیا بھی پتا ہے امام ابو حنیفہ دے بھی استاد نے پتا جی نا اے متفقہ نقش بندیو تو انت ڈاڈا پتا ہے امام جعفر صادق تھوڑے شجرے وچ پیر نے ہے نا بولو نا جڑے جڑے ہولی بول دو میں مطلب شجرہ چھٹی پھر دے اپنا یاد کرو تھوڑا پیر حضرت امام جعفر صادق انہوں نے پیر حضرت قاسم پوترے ابو بکر صدیق نے قاسم دے باپ نے محمد دا باپ ابو بکر محمد بن ابی بکر دے بیٹے نے قاسم پوترے اے پیر نے امام جعفر صادق دے نالے نانے نے امام جعفر صادق انہوں نے بیٹی ام فروا جیڑی امام محمد باقر دی نہ بیوی امام محمد باقر دی بیوی تا امام جعفر صادق دی والدہ ہے نا تے نو امام زین العابدین دی امام زین العابدین نے پتر نو سیرا بن کے جدو اس بیڑے وچ آندا نا ایویں سبق جی طبیعت امام باقر دی ان کی جڑا لاڑا ہوندا پتہ جی ساڈے بھی بڑے جڑے ہوندے نے اج منہ تے وکھرا جا رومال دری رکھے پاؤں دی وجہ اور کھلے رہو لیکن ایویں چھوئی موئی امام باقر کے بارے سمجھا ابا جان احمد کس طرح بیٹھے فرمایا کھول کے بیٹھ کیا وہ پھر فرمایا کدھر تیرا یہ خیال سے نہیں میں عام جا گھر میں تیری جنج لے آتی کہنے نہیں ابا جان ادھر ہی میرا خیال فرمایا جس یہ سمجھے تو میں تم ذرا اس گھر کی عظمت دسنی چاہنا فرمایا ویکھ اے وہی بیڑی جسے محمد رسول اللہ سیرا بن کے آئے آشا صدیقہ دلہن بن کے ایسے بیڑے وچوں گئی میں عام جا گھر پترا تینوں نہیں بیمار لگا کہ ابو بکر دا بیڑا ہے اسے سیر چما تیری جان جاتی جی محمد رسول اللہ دی جان یاد کرائی گل ہوں دوجی گل تو میں یاد کراما حضرت قاسم دی بیٹی نے ام فروا تے حضرت قاسم دی بیوی جڑی ہے نا حضرت قاسم محمد دے بیٹے محمد ابو بکر دے بیٹے تے جڑی انہاں دی بیوی ہے انہاں دا نام ہے اسماء تے اسماء بیٹی ہے عبد الرحمان دی تے عبد الرحمان بیٹے نے ابو بکر دے یعنی امام جعفر صادق دا نانا بھی ابو بکر صدیق دا پوتر ہے تے آپ دی نانی دوجے پتر دی دھی ہے ابو بکر صدیق دی پوتری ہے دونوں پاسوں نانا نانی دوویں ابو بکر صدیق دا پوترا تے پوتری نے جنہاں دے وچوں حضرت امام جعفر صادق جمے یہ گل بھی میرا اصول میں لکھی ہے ملا باقر مجلسی نہ لکھی ہوئے تو میں پڑھ لیا ملا باقر مجلسی 1300 کتابوں کا مصنف ہے رافضیہ دا انہیں ایک گل لکھی ہے اور میرے مجدد پاک نے بھی ایک گل لکھی ہے آپ بھی فرمایا کچھ غور کریا کرو انہوں نے درمیان ویر ہوندے ایڈے بوڑھے رشتے کانوں پانے سارے نہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ اور دوسری گل میں یہ بھی آکھاں گا میرے والد صاحب بھی یہ فرمانے ہوتے سن رافضیو اے خبیثو اس گل کا خیال کریا کرو چاہ جیڑا بندہ صفین دی جنگ وچ بھی تے جمل دی جنگ وچ بھی تے پورے کوفے دے سفر وچ بھی حضرت علی پاک دے مخالفاں نال لڑدا رہیا حضرت علی نہیں پوچھ لو جا کے میں اس بندے دا نام کی ہے اس بندے دا نام محمد ہے وہ بیٹا ہے ابو بکر دا ہر بار علی تے آن والا وہ اپنے سینے تے ڈکدا رہے اس گل دی اگر حیا کر جو تے کبھی ابو بکر نو لات نہ آکھو وہ لات نہیں دلیلو وہ یار ہے محبوب علیہ السلام دا یار ہے اور اے آخر دا حوصلہ ہے انہوں نے کہ علی تیرے پترا بچوں خوشبو آؤں رسول پاک کیوں آؤں کہ میرے رسول نے فرمائے میرے پھول نے یہ گلاب دے پھلاں سنگو تے گلاب دی خوشبو ہے نا تے جڑے رسول دے پھول ہونو نا وچوں رسول دی خوشبو ہو آپ چمدے نہیں سن سنگدے سن اسرائیل تے جے کو پوچھے وہ سنگی دا بچیاں فرمایا سارے نہیں سنگی دا کیونکہ وہ کہڑا کسی دے پھول ہوندے اے دو میں پھول نے رسول پاک دے رسول پاک دی خوشبو انہاں وچوں آوندی ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ واضح اسمہ عظمت اہل بیت اطہار کیونکہ ساڑھے ایمان دا حصہ نے اور عظمت صحابہ کرام وہی ساڑھے ایمان دا حصہ ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے اتباع دی توفیق نصیب فرمائے اور محبت اور اکرام اور عزت والی خدا پاس کرنے